سوال کیا گیا کیا آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، بقرہ عید آنے والی ہے، اسی لیے یہ بیان میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ جو لوگ قرضہ لے کر کے قربانی کرتے ہیں وہ اس بیان کو ضرور سنیں۔ قرضہ لے کر کے قربانی کرنا کیسا ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے، کون صاحب نصاب ہوتا ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کون مالک نصاب ہے، کب مالک نصاب بنتا ہے، کتنا مال روپیہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اس بیان کے اندر ہم یہ ساری باتیں جانیں گے۔ آئیے بغیر دیری کے جانتے ہیں یہ ساری باتیں قربانی کے تعلق سے۔ سوال کیا گیا کیا آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ تو اگر اس کی حیثیت قربانی کرنے کی ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، یعنی مال ہے اتنا کہ جس مال کی وجہ سے وہ قربانی واجب اس کے اوپر ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ 1 بیگھہ زمین بھی اگر اس کے پاس ہے اور 5-10 ہزار روپے کی کوئی مالیت اس کے پاس ہے، جیسے کہ فتاوی فیض الرسول میں بتایا گیا، تو وہ قربانی اب کرے گا۔ اب اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن مال ہے، تو اگر مال نہیں بیچنا چاہ رہا ہے وہ، تو قربانی قرضہ لے کے بھی کر سکتا ہے۔ اور جو ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ ابا انتقال کر گئے، ان کی طرف سے قربانی کر دیں اس سال۔ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں جو زندہ ہیں قربانی ان کے اوپر واجب ہے، جو انتقال کر گئے ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب کی نیت سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر ابا کے نام سے قربانی الگ کریں۔ اب اتنا حساب ہے تو کر دے، ورنہ اپنی طرف سے ضروری ہے قربانی کرنا۔ ابا کی طرف سے قربانی کی تو اپنی ادا نہیں ہوگی۔ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کون لوگ قربانی کریں گے، اور کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے؟ حضرات کرام دیکھیے، مالک نصاب جو ہے اس شریعت کے حساب سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی دوسری چیز یا کوئی مال یا نقدی اتنے قیمت کی اگر اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے اور 7.5 تولہ سونے سے بھی کم ہے، تو اب دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب آیا کہ وہ قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھئی یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ تو حضرات اگر چاندی بھی نصاب سے کم ہے اور سونا بھی نصاب سے کم ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں ہیں، تو دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 5 تولہ چاندی ہے، تو 5 تولہ چاندی اور 2 تولہ سونا دونوں کو ملائیں گے، اور دونوں کو ملانے کے بعد دونوں کی قیمت جو ہے آپ معلوم کریں گے مارکیٹ میں کہ دونوں کی قیمت ملا کر کتنی ہوتی ہے۔ اگر دونوں کی قیمت ایک دھاتو کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی چاندی کو پہنچ جائے، دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم ہو جائے تب بھی وہ مالک نصاب ہے، قربانی کرے گا۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہی تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس ہو جائے گا، چاندی اگرچہ تھوڑی بھی ہے تو دونوں کو ملائے گا، ملا کے دیکھے گا کہ اتنا رقم ہو رہی ہے کہ جتنی رقم سے کہ میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکوں، تو اگر اتنی رقم ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی اس کے پاس چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اور سونا اس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سے کم ہے، تو وہ دیکھے گا اس کے گھر میں جو دوسرا مال نقدی یا کوئی اور مال یا مال تجارت اس کے پاس تھوڑا ہے، اور وہ مال تجارت نقدی یا کوئی اور دوسرے مال کی قیمت کو لگائے گا، اور جو سونا اس کے پاس ہے جو 7.5 تولہ سے کم ہے، چاہے وہ 1 2 4 5 تولہ کتنا بھی ہو،
اس کو قیمت کو ملائے گا، اور پھر وہ قیمت دونوں کی ملا کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا خریدا جائے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تب بھی پھر وہ کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی اس کے پاس سونا نہیں تھا، چاندی ہے، لیکن چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا مال نقدی یا کوئی اور مال تجارت اس کے گھر میں موجود ہے مال کی شکل میں، تو وہ جو تھوڑی سی چاندی ہے اس چاندی کی قیمت لگائے گا، اور جو اس کے گھر میں مال ہے وہ چاہے مال تجارت ہو یا اس کے پاس کوئی اور دوسرا مال ہو یا نقدی کی شکل میں ہو، وہ سب ملا کر کے اتنا پہنچ رہا ہے کہ چاندی 52.5 تولہ کا نصاب پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، پھر وہ قربانی کرے گا۔ اسی لیے معزز سامعین حضرات، قربانی میں آپ کو تھوڑی سی رعایت بھی دی گئی ہے، یعنی اگر آپ پورا جانور اگر اپنی جانب سے قربان نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ آپ ڈال لیں۔ اگر آپ ایک حصہ ڈال لیتے ہیں تو آپ کی جانب سے قربانی ہو جائے گی، کیونکہ بڑا جانور 30 سے 40 ہزار کا ملے گا، اور اگر آپ اسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لیں گے تو 5 سے 6 ہزار کی قیمت میں آپ کا ایک حصہ پڑ جائے گا، تو یہ بھی آپ کی گنجائش کے اوپر ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم بچیں نہیں قربانی سے۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں کہ اگر ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں تاکہ ہماری قربانی ہو جائے۔